بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی اور دوست رہے۔ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ یہ سورہ الانفال کی آیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنا 13 سال تک مسلسل مشن چلا رہے تھے تو ان دنوں آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، آپ کے ماننے والوں کو سخت آزمائشوں میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر اس وقت جو مظلوم اور ستائے ہوئے مسلمان تھے ان کو اجازت دی گئی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ 2 بار مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ ہجرت جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے اسلام کی نگاہ میں، کہ کوئی آدمی اپنے دین کی خاطر اپنا وطن اور اپنا گھر بار چھوڑ دے۔ ہجرت حبشہ جو پہلی بار ہوئی ہے اس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرج عثمان برقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحبشہ، کہ حضرت عثمان اپنی بیٹی رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف نکلے۔ فَأَبْتَأَ خَبَرُهُمْ، وہ چلے تو گئے لیکن ان کی خیر خیریت کی کوئی خبر نبی علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ دیر ہو گئی تو آپ پریشان تھے۔ فقدمت امرأۃ من قریش، قریش کی کوئی عورت آئی، فقالت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد رأیت ختنک ومعہ امرأۃ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے داماد یعنی حضرت عثمان کو اور ان کی بیوی کو ان کے ساتھ دیکھا ہے۔ فقال علی ای حال رأیتہما، حضور نے پوچھا کہ تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، رقیہ بیٹی اور عثمان داماد دونوں ہی
حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو کس حال میں اسے دیکھا؟ جیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے اور داماد کے لیے پریشان ہوتا، اسی طرح حضور بھی پریشان تھے کہ ان کی خیر خبر نہیں آئی، دیر ہو گئی۔ قالت رأیتہ حمل امرأتہ علی حمار من ہذہ الدبابہ، کہنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا داماد اپنی بیوی کو کمزور سے گدھے پر بٹھا کر لیے جا رہا ہے، بابا یسوقها۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ساتھی ہو۔ دعا دی، ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط، کہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے ہجرت کی۔ میاں اور بیوی اکٹھے ہی اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے نکلے۔ اسی طرح ام سلمہ بیان کرتی، لما امرنا بالخروج الى الحبشہ، جب ہمیں حبشہ کی طرف نکلنے کی اجازت ملی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآ ما یصیبنا من البلاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبتیں مسلمان پریشانی کے عالم میں یہاں جھیل رہے ہیں، اس بنیاد پر آپ نے حکم دیا الحقوا بارض الحبشہ فإن بها ملکا لا یظلم عنده احد، کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، وہاں کا بادشاہ جو ہے وہاں کسی پر وہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ نبی علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے اگرچہ عیسائی مذہب رکھتا ہے لیکن وہ ظالم نہیں ہے، انصاف پرور آدمی۔ فَأَقِیمُوا بِبِلَادِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ مَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، آپ نے فرمایا کہ اس کے ملک میں جا کے قیام کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی آسانی کا راستہ پیدا نہیں کر دیتا۔ فَقَدِمْنَا عَلَيْهِ فَاطْمَأْنَنَّا بِبِلَادِهِ، ہم پھر حبشہ میں گئے اور اس کے ملک میں ہم نے اطمینان پایا، سکون ملا۔ یہاں تو ہر وقت کافر جو تھے پریشان کرتے تھے مکے میں، تو مسلمان بیچارے اپنے دین کی خاطر اپنا آبائی وطن چھوڑ کے حبشہ کی طرف نکلے۔ اسی طرح حضرت جعفر بن ابی طالب کی روایت، خرج جعفر بن ابی طالب اصحابہ فرارا بدینہم الی الحبشہ، حضرت جعفر اپنے ساتھیوں کو لے کر مکے سے فرار ہوئے اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ کی طرف، یعنی دین کی خاطر نکلے تھے، ہماری طرح دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ فبعثت قریش عمرو بن العاص وعمر بن ولید بن مغیرہ وامرہما ان یسرعا ففعلا، اب ادھر قریشیوں نے سوچا کہ یہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، یہاں تو ہم ان کو کنٹرول کرتے تھے، وہاں چلے گئے آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے ان کے پیچھے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید، اور انہیں کہا کہ جلدی سے جاؤ، وَأَهْدَوْا لِلنَّجَاشِي فَرَسًا وَجُبَّةَ دِیباجٍ، اور انہوں نے جاتے ہی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو قریشیوں کی طرف سے ہدیے اور تحفے دیے، عمدہ قسم کا گھوڑا اور ریشم کا لباس، وَأَهْدُوا لِعُظَمَاءِ الْحَبَشَةِ ہدایا، اور اس کے درباریوں کو بھی ہدیہ اور تحفے دیے۔ یہ سارا کچھ رشوت کے طور پر وہ پیش کر رہے تھے۔ فَقَبِلَ النَّجَاشِي هَدِيَّةً، اب نجاشی بادشاہ نے سمجھا کہ واقعی یہ مجھے تحفہ بھیجا ہے، قریش نے قبول کر لیا۔ وَأَجْلَسَ عَمْرًا عَلَى سَرِيرِهِ، اور قریشیوں کا، کافروں کا جو نمائندہ عمر بن عاص تھا اس کو اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا۔ فقال ان بارضک رجالا منا سفہاء لیسوا علی دینک ولا دیننا، تو یہ عمر بن عاص جو تھا اس نے نجاشی کو کہا کہ آپ کے علاقے میں ہمارے کوئی بیوقوف لوگ یہاں آ کے ٹھہر گئے ہیں، نہ تو وہ آپ کے دین پر یعنی عیسائی ہیں، نہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، فادفعہم الینا، لہٰذا انہیں ہمیں واپس کر دیں۔ فقال،
हत्ता उकल्लिमहुम वअलम अला अय्यि शैइन हुम। बादशाह समझदार था, उसने कहा कि मैं पहले उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि वो उनका क्या मामला है। यानी अंधाधुंध हुक्म नहीं दिया कि ले जाओ उनको पकड़। फ़क़ाल अमर हम अस्हाबुर रजुल अल्लज़ी खरज फ़ीना। अमर कहने लगा कि ये दरअसल उसके पैरोकार हैं जिसने हमारे में से एक आदमी ने उठ के नबूवत का दावा किया। वइन्नहुम ला यशहदून अन्ना ईसा इब्नुल्लाह। और वो तो इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, वो मानते ही नहीं। वला यस्जुदून लका इज़ा दखलू। और जब आपके दरबार में हाजिर होंगे तो वो आपको सजदा भी नहीं करेंगे। फ़ारसल नजाशी इला जाफ़र व असहाबी। नजाशी बादशाह ने जाफ़र और उनके साथियों की तरफ पैगाम भेजा। फ़लम यस्जुद लहू जाफ़र वला असहाबहु व हय्यहु बिस्सलाम। जब हज़रत जाफ़र और सहाबा किराम दूसरे उनके साथ दरबार नजाशी में आए हैं, सीधा उसे सलाम किया है और उसके सामने सजदा नहीं किया, वरना सारे लोग उसके दरबार में आते हुए सजदा करते थे। फ़क़ाल अमर अलम नुख़बिरका खैर ख़बर अलक़ौम। अमर कहने लगा कि हुजूर मैंने आपको इनकी बात नहीं बताई थी कि ये तो बादशाह को सजदा भी नहीं करते। फ़क़ाल नजाशी, तो बादशाह ने कहा हद्दिसूनी अय्युहर रहत मा लकुम ला तुहय्यूनी कमा युहय्यीनी मन अतानी मिन कौमिकुम। ऐ लोगों मुझे बताओ कि तुम लोगों ने मुझे उस तरह से सलामी पेश क्यों नहीं की जिस तरह तुम्हारे कौम के लोग आके पेश करते हैं। वाखबिरूनी मा तक़ूलून फ़ी ईसा व मा दीनुकुम। और मुझे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताओ और तुम्हारा दीन क्या है ये बताओ। अनसारा अंतुम, क्या तुम ईसाई हो? क़ालू ला, कहने लगे कि नहीं। देखिए सच और हक पर देश के अंदर भी बादशाह के सामने वो सहाबा किराम पेश कर रहे हैं जो अपने वतन से इसी जुर्म के तहत निकाले गए। काला अफा यहूद अंतुम, पूछा कि फिर तुम यहूदी हो? कालू ला, कहने लगे नहीं, ना हम ईसाई हैं ना यहूदी। काला फ़अला दीन कौमिकुम, फिर क्या तुम अपने कौम के दीन पर हो जो तुम्हारे आबाओ अजदाद का है? कालू ला, कहने लगे नहीं। काला फमा दीनुकुम, अब नजाशी पूछता है कि तुम्हारा दीन है क्या? कालू अल इस्लाम, उन्होंने बताया कि हमारा दीन इस्लाम है। काला वमल इस्लाम, उसे पता ही नहीं था इस्लाम क्या, पूछता है इस्लाम क्या है? कालू नअबुदुल्लाह वहदहू वला नुशरिकु बिही शैअ। कहने लगे कि इस्लाम दरअसल ये है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करते हैं और उसके साथ ज़रा भी किसी को शरीक नहीं ठहराते। काला मन जाअकुम बिहाज़ा, नजाशी बादशाह पूछता है कि ये पैगाम तुम्हारे पास कौन लाया? कालू जाना बिही रजुलुम मिन्ना क़द अरफ़ना वजहहु व नसबहु, कि हमें में से वो आदमी ये पैगाम लाया है जिसके हसब नसब को हम पूरी तरह से जानते हैं। बाअसहुल्लाहु कमा बाअसर रसूल इला मन काना क़ब्लना, अल्लाह ने उसको हमारी तरफ रसूल बना के भेजा जैसे पहली कौमों की तरफ रसूल बना के भेजे। फ़अमरना बिलबिर्रि वस्सदक़ा वलवफ़ा वलअमाना, उसने हमें हुक्म दिया है कि नेकी इख्तियार करो, अल्लाह की राह में सदका दो और वादों को पूरा करो, अमानतों को अदा करो। ये चीज़ें करने का उसने हमें हुक्म दिया है। वनहाना अन नअबुदल अवसान, और बुतों की परस्तिश से उसने हमें मना किया है। वामराना अन नअबुदल्लाह फसद्दक़ना, उसने हमें अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का हुक्म दिया, हमने उसकी तस्दीक की है। वअरफ़ना कलाम अल्लाह, हमने अल्लाह के कलाम को भी समझा है। फ़आदाना कौमुना वआदहु वकद्दबूहु, हमारी कौम ने हमसे फिर दुश्मनी इख्तियार कर ली इसी बुनियाद पर, और उससे भी दुश्मनी इख्तियार की और उसको झुठलाने लगे। व अरादूना अला इबादतिल असनाम, और हमें मजबूर करने लगे कि हम बुतों की परस्तिश करें। फ़फ़ररना इलैका बिदीनिना व दिमाइना मिन कौमिना, हम अपनी कौम से अपनी जानें बचाते हुए और अपना दीन बचाते हुए आपके पास आए,
آپ کے ملک میں آئے۔ فقال النجاشی، تو نجاشی نے پوچھا واللہ ان خرج ھذا الامر الا من المشکات التي خرج منها امر عیسیٰ۔ اب وہ نجاشی بادشاہ جو تورات کو اور انجیل کو جانتا تھا، وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ باتیں جو اس نے حکم دی ہیں اس نبی نے اور جن چیزوں سے روکا ہے، یہ تو مجھے یوں معلوم ہوتا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی، اور یہ دونوں ہی مجھے ایک ہی یعنی منبع سے، ایک ہی سرچشمہ سے مجھے نظر آتا ہے کہ دونوں کی تعلیمات ہیں، نبی علیہ السلام کی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قال وَأَمَّا التَّحِيَّةُ فَإِنَّ رَسُولَنَا أَخْبَرَنَا أَنَّ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّلَامُ۔ باتیں نہ کریں بھائی، خطبے کے دوران باتیں کرنا سخت گناہ ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کو سلام کیا ہے سیدھے طریقے سے، دراصل اہل جنت کا سلام کا طریقہ بھی یہی ہوگا، وہ ایک دوسرے کو سلام علیکم یا السلام علیکم کہیں گے، وہ ایک دوسرے کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ تو ہم نے تو وہی سلام کیا جو اہل جنت کا سلام ہے۔ وَأَمَّا عِيسَىٰ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ تھے جو مریم علیہ السلام کے سینے میں پھونکے گئے تھے۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَابْنُ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کمواری تھی اور انتہائی پاک دامن تھی۔ فَخَفَضَ النَّجَاشِيُّ بِيَدِهِ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا۔ وَأَخَذَ عُودًا، ایک لکڑی پکڑی۔ فقال وَاللَّهِ مَا زَادَ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى هَذَا وَزْنَ هَذَا الْعُودِ، وہ لکڑی یا تنکا جو پکڑا کہنے لگا اس تنکے کے وزن کے برابر بھی خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے، جو یہ بتا رہے ہیں اتنی ہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے۔ فقال عظماء الحبشہ، اب اس کے درباری کہنے لگے واللہ لئن سمعت هذا الحبشۃ لتخلعنک، درباری کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی قوم کے لوگوں نے، حبشہ کے لوگوں نے آپ کی یہ بات سن لی تو آپ سے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، آپ کو بادشاہی سے معزول کر دیں گے۔ فقال واللہ لا اقول فی عیسیٰ غیر ھذا ابدا، فرمایا عیسیٰ کہنے لگا، اپنا نجاشی کہنے لگا خدا کی قسم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ سے یہی عقیدہ رکھتا ہوں، کبھی بھی ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ وما اطاع اللہ الناس فیہ حین رد الی ملکی، لوگوں کا کیا ہے، انہوں نے تو خود مجھے اپنی بادشاہی دی تھی۔ فانا اطیع الناس فی دین اللہ، اب اللہ کے دین کے بارے میں ان لوگوں کی بات مانوں؟ معاذ اللہ من ذالک، اللہ کی اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وکان ابو النجاشی ملک الحبشہ، اور نجاشی کا باپ بھی جو تھا وہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ فمات والنجاشی صبی، جب اس کا باپ مرا ہے تو نجاشی بالکل چھوٹا بچہ تھا۔ فاوصى الى اخیہ ان الیک ملک قومک حتی یبلغ ابنی، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرے بھائی کو اس وقت تک بادشاہ تسلیم کر لینا جب تک کہ میرا بیٹا بالغ نہ ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلَهُ الْمُلْكُ، جب میرا بیٹا یہ نجاشی بڑا ہوگا، بالغ ہوگا تو بادشاہی اس کے حوالے کر دے۔ فَرَغِبَ أَخُوهُ فِي الْمُلْكِ، بھائی نے بادشاہی میں دلچسپی لی۔ فَبَاعَ النَّجَاشِيَ لِتَاجِرٍ، اور نجاشی کو کسی تاجر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وَبَادَرَ بِإِخْرَاجِهِ إِلَى السَّفِينَةِ، جلدی سے اس کو سفینہ میں، جہاز میں سوار کرنے لگے کہ نکل جائے یہاں سے۔ فَأَخَذَ عَمَّهُ قَاسًا فَمَاتَ، تو اس کو اللہ تعالیٰ، اس کے چچا نے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پکڑا، بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ مر گیا۔ فجاءت الحبشہ بالتاج، یہ حبشہ کا تاج جو تھا پھر نجاشی کے سر پر آ گیا۔ وزعموا ان تاجر قال مالی بد من غلامی اور مالی، تاجر نے بھی کہا کہ مجھے اس غلام کی اور مال کی ضرورت نہیں ہے۔ قال النجاشی صدق ادفعوا الیہ مالا، نجاشی نے بادشاہ بنتے کہا کہ اس کا مال واپس کر دو۔
फ़क़ाल नजाशी हीना कल्लमहु जाफ़र रुद्दू इला हाज़ा हदीयतहु यानी अमरन, ये जो कुरैशियों का नुमाइंदा मेरे पास तोहफे लेकर आया है इसके तहाइफ वापस कर दिए जाए। वल्लाहि लौ रशौनी अला हाज़ा दबरा ज़हबिन मा क़बिलतु, खुदा की कसम अगर पहाड़ के बराबर भी ये सोना मुझे रिश्वत के तौर पर दें मैं फिर भी कबूल नहीं करूँगा। आप अंदाज़ा लगा लें नजाशी का ईमान कितना मजबूत था। वक़ाल जाफ़र व असहाबे, और जाफ़र और उनके साथियों से कहा, उमकुसू आमिनीन, मेरे मुल्क में अमन के साथ रहना शुरू करो। वामर लहुम बिमा युस्लिहुम मिनर रिज़्क़, और उसने हुक्म दिया अपने सरकारी नुमाइंदों को कि इनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए, हर तरह का आसानियाँ इनको मुहैया की जाएं, कोई इनके खाने पीने की परेशानी इनको ना हो। वालकल्लाहुल अदावा बैना अमर व उमारा फी मस्जिद। अब ये दोनों नुमाइंदे जो कुरैश के आए थे, अमर और उमारा, इन दोनों में आपस में दुश्मनी पड़ गई। फमाकरा बिही अमर, अब अमर ने अपने साथी से ये मकर किया। वक़ाल इन्नका रजुलुन जमील, कि तू खूबसूरत आदमी है। फ़ज़हब इला इमरातिन नजाशी, और नजाशी की बेगम के पास जाओ। फ़तहद्दस इंदहा इज़ा खरजा ज़ौजुहा, जब ये नजाशी अपने दरबार में आ जाए तो उसकी बीवी से मुलाकात करो। फ़इन्ना ज़ालिका औनुल लना फ़ी हाजतिना, हम जिस मकसद के लिए मक्के से आए हैं शायद हमारा इस बेगम के ज़रिए से मकसद पूरा हो जाए। फ़रासलहा उमारा हत्ता दखल अलैहा, तो उमारा उसके पास, उसकी बेगम के पास गया। फलम्मा दखल अलैहा इंतलका अमर इला नजाशी, अमर ने दरबार नजाशी में जाकर कारनामा किया और उसको, उमारा को उसकी बेगम के पास घर भेज दिया। फ़क़ाल इन्ना साहिबी हाज़ा साहिब निसाइन, कहने लगा कि मेरे साथ जो मेरा साथी आया था उमारा, बादशाह ये औरतों का बड़ा रसिया है। वइन्नहु युरीदु अहलक, मुझे तो लगता है कि ये आपकी बीवी का ख़ियाल है। फ़अलम अलिमा ज़ालिक इल्मा ज़ालिक, तो इसके बारे में ज़रा मालूम कर लो। फ़बाअस नजाशी, नजाशी ने कोई कासिद भेजा। फ़ैज़ा उमारा इंदा इमरात, तो उमारा वाकई उसकी बीवी के पास मौजूद था। फ़अमरा बिही, उसके बारे में हुक्म दिया। फ़नुफ़िख़ा फ़ी इहलीलिही शहवतन, तो एक जादूगर के ज़रिए कहा कि इसके पेट में हवा भर दो। सुम्मा उल्क़िया फ़ी जज़ीरत मिनल बहर, और समुंदर के जजीरे में इसको फेंक दो। कि इसने मेरी बेगम के पास जाके क्या करना था। फजुन्ना वसारा मालवाश व राजा अमर खाए बसाई, वो तो वहाँ पागल हो गया जजीरे में, वहशी हो गया, और अमर जो था वो खाइब व खासिर, नाकाम जो था, वापस मक्का आया। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद जिक्र करते हैं, बाअसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला नजाशी, तो हुजूर ने हमें नजाशी के पास भेजा। व नहनु समानून, और हम उस वक्त तक सिर्फ 80 आदमी थे जो मुसलमान हुए थे। और जब बादशाह के सामने पेश किए गए हैं, नजाशी के सामने, फ़क़ाल या माशर अल-क़िस्सीसीन व रहबान, उसने फिर अपने मजहबी लोगों से पूछा, मा तज़ीदूना अला मा यक़ूल हाउलाए मा यज़नु हाउ, कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कह रहे हैं वाकई उनका मकाम तो यही है, तुम्हारा क्या ख्याल है। फ़मरहबन बिकुम व बिमन जिअतुम मिन इंदि, और दूसरी तरफ हज़रत जाफ़र को कहा कि मुबारक है तुम्हारा आना और जिसकी तरफ से तुम आए हो। व अना उशहिदु अन्नहु नबिय्युन, अब भरे दरबार में नजाशी कहता है मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। वला वदित्तु अन्नी इंदहु, और मेरी तमन्ना है काश मैं उनके पास होता। फ़अहमिलु नालैह, मैं आपके जूते उठाता। व अख़दिमु, और आपकी खिदमत करता। ये नजाशी बादशाह की ईमान लाने पर
اور اس کی تمنا دیکھیے، کہتا کاش میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، آپ کے جوتے اٹھاتا اور آپ کی خدمت۔ یعنی دنیا کے بادشاہوں کو بھی جب شعور آتا ہے نبی علیہ السلام کا، تو وہ آپ کے قدموں میں بیٹھنا جو ہے اس کو سعادت سمجھتے۔ فَأَنزِلُوا حَيْثُ شِئْتُم مِّنْ أَرْضِي، اور حضرت جعفر کو کہا کہ تم میرے ملک میں جہاں چاہو پھر گھومو پھرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فجاء ابن مسعود فشاہد بدرن، حضرت عبداللہ بن مسعود پھر وہاں سے جب آئے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، تو اس وقت جنگ بدر واقع ہوئی، اور جنگ بدر میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود شریک ہوئے۔ یہ حضرات ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کا حبشہ کے بارے میں۔ قرآن کی آیات آپ کبھی پڑھیں، قرآن جگہ جگہ آمنو و ہاجرو کے لفظ آپ کو ملیں گے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا لفظ جو ہے اس زمانے میں تو یہ تھا کہ اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے وطن کو اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ کے نکل جانا۔ یہی کام ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا، ہر نبی نے کیا ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکالے گئے، اپنے وطن سے نکالے گئے، اور وہاں چلے گئے جہاں ان کو اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی پریشانی یا رکاوٹ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل اسائلم تو ان کو بھی مل گیا، حضرت جعفر ان کے ساتھیوں کو، لیکن کس بنیاد پہ انہوں نے لیا؟ کہ ہمارے وطن میں ہمیں اپنے مذہب کے مطابق بندگی رب نہیں کرنے دی جا رہی، اس لیے ہم آپ کے وطن میں آئے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہم پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں وہ کس لیے لیتے ہیں؟ پہلا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، مرزائی نہیں ہوتے، مرزائی بن کے گرین کارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں، یعنی دین بدل کر۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے دین کی خاطر وطن سے نکالے گئے۔ ہم تو اپنی زندگی کو ذرا دنیاوی طور پہ بہتر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، کہ جی وہاں زندگی کی سہولتیں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، دنیاوی پریشانی، دین کی تو پریشانی کوئی نہیں۔ اس لیے حضرات اس ملک میں، پرائے ملک میں، پردیس میں جو ہم آ کے بیٹھے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے نالائق، ظالم اور کفر پسند حکمرانوں نے ہمیں پردیس میں آنے پہ مجبور کیا۔ اگر وہ نالائق نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، ہم اپنے دیش میں ہوتے۔ اور دوسرا، اگر ہم آ ہی گئے تو یہاں رہنے کا کوئی جواز پیدا کر لیں۔ صرف دنیاوی آسائشوں کی خاطر اس ملک میں رہنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ صحابہ کرام کی ساری تاریخ دیکھ لیں، صحابہ کرام نے اپنے وطن سے کفرستان میں سفر کیے تو 2-3 مقاصد کی وجہ سے کیے تھے۔ یا تو جہاد کرتے ہوئے وہاں گئے تھے، یا دعوت دین پیش کرنے کے لیے گئے تھے، یا تجارت کر کے واپس اپنے ملکوں میں آ جاتے تھے، اور مستقل ٹھکانہ ان کا اپنا وطن تھا۔ اس لیے اس دارالکفر کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے آخرت میں بچنے کی اور نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یہاں کم از کم اللہ کے دین کی دعوت جہاں تک ممکن ہے اس کو پیش کرتے جائیں، ورنہ کون سا ہمارے پاس قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر ہوگا؟ کیا اس کو یہی کہیں گے کہ یا اللہ پاکستان میں مشکلات تھی دنیاوی طور پر اس لیے ہم امریکہ میں گئے یا یورپ میں گئے؟ یہ تو عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہاں تو یہ عذر قابل قبول ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، کہ کفرستان میں جاؤ تو وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ یہاں انتہائی آسان ہے، مشکل بھی نہیں۔ پاکستان میں تو آپ کسی مسلمان سے کوئی بات کریں تو وہ کہتا ہے کیا تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتا؟ لیکن یہاں کافر کے سامنے کوئی بات کرے وہ سنتا بھی ہے، اور اس کو کوئی کتاب دے تو وہ پڑھتا بھی ہے۔ ان لوگوں میں پڑھنے کی عادت ہے، ہمارے اندر پڑھنے کی عادت نہیں ہے، یہ بد نصیبی ہے ہماری۔ یہ دیکھیں سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ پڑھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی ہمیں اٹھا کے پڑھ لے۔
توفیق ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں، احساس ہی نہیں ہے کہ دین کا جو علم ہے یہ بھی حاصل کرنا کوئی زندگی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بس دوڑ لگی ہوئی ہے دن رات کے ڈالر کیسے کمانے ہیں، پیچھے پراپرٹی کیسے بنانی ہے، بنگلے اور کوٹیاں کیسے بنانی، اور یہ سب کو جو بنا کے آپ اتنا رکھتے جا رہے ہیں، یقین مانیے یہی رہ جائے گا، قبر میں ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ قبر میں تو اتنی سی جگہ ملے گی جتنا ہمارا قد ہے، اس لیے قبر کے اندر جانا اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں سے بلاخر جانا ہے، اور زندگی کا بھی پتا ہے کہ ہزاروں سال نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، لمحوں کے اندر آدمی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ناپائیدار زندگی پر اتنا بھروسہ نہ کیجیے، یہ بڑی ناپائیدار غیر مستقل زندگی، انتہائی عارضی، اس کے لیے جد و جہد دن رات نہ کیجیے، بلکہ جو گھر ہمارا زمین کے نیچے ہے اس کو بھی بنانے اور سنوارنے کی فکر کیجیے۔ وہاں اندھیرے ہیں، اس گھر میں کیڑے ہیں، اس گھر میں سانپ اور بچھو ہیں، کوئی ان کا بھی انتظام کریں۔ ان گھروں پر تو پینٹ ہو رہے ہیں، ان پہ پردے لٹکائے جا رہے ہیں، مرمر کی سلیں لگ رہی ہیں، کتنا خرچہ کیا جا رہا ہے جو زمین پر گھر بنایا جا رہا ہے، اور یہ عارضی سا ہے۔ حقیقت یہ میاں طفیل رحمہ اللہ کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی ہم نے کوٹھی بنانی، وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ لائیں گے، ایسے بنائیں گے، ایسے کریں گے۔ سنتے رہے میاں صاحب، اور آخر پہ فرمانے لگے مٹی ہے جتنی بھی اکٹھی کرنی ہے کر لو، بھی کوٹھی جتنی بھی بناؤ گے ہے تو آخر مٹی، اور بالآخر مٹی ہو جانی ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کیجئے، قبر کی فکر کیجئے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر کفر میں ہمیں قسمت کے طور پہ رہنا پڑ گیا ہے تو یہاں پر رہنے کا کوئی جواز پیدا کریں۔ یہ دینی کتابیں آپ خود بھی پڑھیں، اور کافروں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، جس زبان میں آپ کو چاہیے یہاں ہمارے پاس رابطہ کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کا لٹریچر یہاں اویلیبل ہو اور یہاں ہر آنے والے کو وہ میسر ہو، شاید کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ اس لیے اپنی گاڑیوں میں کتابیں رکھیں، جو گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکسیاں چلاتے ہیں، جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، کتابیں رکھیں۔ جب بھی کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے غیر مسلم، فوراً اس کو کتاب تھما دیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بنجر زمین میں بھی پھینکا ہوا بیج شاید اگائے، شاید وہ کبھی برابر ہو سکے، شاید وہ اگ کے اس سے بھی کوئی پھل کوئی پا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کے لیے جینے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔